الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صلوات الله. سب سے پہلے آج بر وقت کی مبارکباد پیش ہے. کل رات کی مبارک وقت سے پہلے تھی اور آج بر وقت ہے. خیر مبارک. سورہ یاسین سے آیت پڑھی. سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. خدا پاک ہے، تسبیح کے لائق ہے وہ اللہ جس نے تمام جوڑے تین حقیقتوں سے بنائے. مما تنبت الارض، زمین کے جوہر سے جوڑے بنائے، مرد عورت. من انفسہم، لوگوں کے اپنے نفوس سے بنائے جوڑے. ومما لا یعلمون، اور ایک ایسی شے سے بھی جوڑے بنائے جس کا علم زمانے کو نہیں ہے. اللہ اب اگر مما لا یعلم، جس کو نہیں جانتا کوئی کہ کس سے بنائے میں نے جوڑے، نہ وہ عرضی جوڑے ہیں نہ نفسی. وہ عرض و نفس دونوں سے بلند. اللہ جانے کس حقیقت سے ہیں کچھ ایسے جوڑے جن کے بارے خبر نہیں کہ کس شے سے بنے. آپ اگر ڈھونڈ کے لائیں گے میں اپنا خیال بسد معذرت واپس لے لوں گا. فی الحال میں نے ایک خاندان ڈھونڈا ہے. تو انہوں نے فرمایا ہمیں ہر کوئی صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا ہم نے جنوایا. جہاں تک ہمارے حقائق کا تعلق ہے کہ ہم کس شے سے بنے ہیں، تو اس معاملے میں آدم بھی اتنا ہی بے علم ہے جتنا ایک جاہل آدمی. اللہ اکبر. اور نہیں سر اٹھائیے، جس کو جشن منانا ہے وہ دیکھے جنت میں میری طرف. یہ 14 کا خاندان. جب تم کوئی اور خاندان ڈھونڈو گے ممبر سے وعدہ یہ چھوڑ دوں گا. جب تک نہ ملے تب تک گزارا کرو ان سے کہ یہ ہے وہ جن کی تخلیق کو عالم نہیں جانتا. لیکن الفت بات صرف مردوں کی نہیں ہو رہی، جوڑے کی ہو رہی ہے. تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا نا. جیسے امیر کائنات کو کوئی نہیں جانتا، علی کا جوڑا سیدہ سے پورا ہوتا ہے، تو اسی طرح جناب سیدہ کو بھی کوئی نہیں جانتا. تو اسی طرح ہر امام کے بارے میں سوچتے سوچتے جب آگے بڑھو گے تو غضنفر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے یہ اعلان کرتا دکھائی دے سکتا ہے تمہیں کہ جس طرح
جناب عسکری کے بارے میں خبر نہیں کہ وہ کیا ہے. جناب نرجس کے بغیر جوڑا ادھورا ہے. اللہ اکبر. میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا نا بابا؟ میرے مولا کا جوڑا بغیر پاک بی بی کے نہیں بن سکتا. تو پھر ماننا پڑے گا کہ ان کے بارے میں بھی یہ کائنات مل کر نہیں جانتی. ویسے بھی ساروں ملتان والوں ذرا سوچو، جیسا مظروف ہوتا ہے ویسا ظرف ڈھونڈنا پڑتا ہے. عطر کو لسی کے لوٹے میں نہیں رکھا جا سکتا. اور لسی کو سونے کا برتن نصیب نہیں ہوتا. پہلے تو یہ دیکھو کہ آج آیا کون ہے، پھر سوچو اس کا ظرف کیا ہوگا. چونکہ پہلے اشروں میں جو دیکھو وہ سوال مجھ سے آج مت کرو جس کا اس موضوع سے تعلق ہی کوئی نہیں. یہ وہاں بیٹھک میں پوچھ لینا کیوں میرا نشہ خراب کرتے ہو. ہاں بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. میری طرف دیکھنا. اب یہ قانون وہی ہوگا یا جہاں ایک جوڑا ہوگا، اور اگر زیادہ ہوں گے تو پہلا جوڑ جس سے ہوگا. باقی پھر اسرار و علل کی منزلیں ہیں، اس میں مصالح توحید پوشیدہ ہیں. گھبرا تو نہیں گئے ہو نا بابا؟ کیونکہ پہلے اشروں میں سرکار کی والدہ پاک کا ذکر بھی ہوتا تھا اور اس اشرے میں نہیں ہو سکا. تو سوچا یہی ہے کہ دو چار جملے بی بی پر بولے جائیں. یہ تو آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ مقتدی سے امام من جمیع الجہات افضل نہ ہو تو امامت نہیں کرا سکتا. کسی بھی صفت میں اگر مقتدی فاضل ہے، افضل ہے، تو پھر امامت مقدو ہے. عیسیٰ مقتدی اور میرا امام عیسیٰ کی ماں بطول جب تک میرے مولا کی ماں مریم سے افضل نہ ہو. میرے پاس لا تعداد اسرار ہیں اس بی بی کی ذات پاک سے متعلق، لا تعداد. اور ہزاروں نہ صحیح تو سینکڑوں حوالے اور دلیلیں ایسی کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں اور ایک بھی دلیل اپنی جگہ سے سرکے بھی نہیں. ایسی دلیلیں ہیں. سر اٹھاؤ. خدا، وہ خدا جو آدم کے بیٹوں کی نسل بڑھانے کے لیے جنت سے حوریں بھیج سکتا ہے. اللہ اکبر. کیا ہے معاذ اللہ اس کی قدرت کو زنگ لگ گیا تھا یہاں کہ میرے مولا کے معیار کا ظرف مہیا نہیں کر سکتا تھا. پھر کیا وجہ ہے
کہ اس بیوی کے رشتے کے لیے اتنے تردد. آؤ 50 لاکھ کا شرائط نامہ لکھ دیتا ہوں میں, ضبط کر لینا, دکھاؤ مجھے کسی بھی امام کا رشتہ لینے بطول خود چل کے گئی ہو. اس کے برعکس خود یہ بھی راوی ہے کہ جاءنی سیدۃ النساء ما الف وصائف من الحور و مریم و آسیہ و حوا, کہا بی بی آئی میرے پاس 1000 حوران جنت کنیزوں کے پیکر میں, بی بی کے پیچھے مریم, آسیہ, حوا بھی ساتھ تھے اس کا رشتہ لینے کے لیے. یہ اتنا اہتمام ہو رہا ہے, سرکاری علی نے کی خط لکھ رہے ہیں, آدمی بھیج رہے ہیں. یہ اتنا تردد کیوں؟ معلوم ہوتا ہے نگاہ توحید سے لے کر انتخاب امامت تک اس وقت نہ اس فضیلت کا اور کوئی ظرف تھا, نہ ہی انتظا. بشر بن سلیمان نخاس یہ وہ خوش نصیب ہے جسے اس سیدہ عالم کو لانے کے لیے تمہارے 10ویں امام نے بھیجا. ہاں, یہ روایت کرتا ہے کہ جب میں پہنچا ہوں بغداد میں اس مقام پر جہاں کنیزیں بک رہی تھیں, کوئی خریدار بن کے آیا کہ منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں, تو اندر سے آواز آ رہی تھی لو برزت لی فی سی سلیمان ابن داؤد وشبہ ملکہ ما بدت لی فی کا رغبتن. فرمایا اگر تم سلیمان بن داؤد کا پیکر اور اس کی حکومت بھی لے کے آؤ تو ٹھوکر پہ رکھ دوں. نہ میں نے کہہ دیا اور یہاں تم نے بڑی آسانی سے ہضم کیا. تنہائی میں کبھی بیٹھ کے سوچنا, یہ جملے کہنا معیار بشریت ہے. شرق سے غرب, شمال سے جنوب تک پوری زمین پہ حکمرانی تھی سلیمان کی. تم کہو میں 20,000 مجلس کا دیتا ہوں, نہیں پڑتا. اس کا مطلب ہے نظر میں اس سے کچھ زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا, زیادہ ہوگا تو تھوڑا سمجھ کے چھوڑوں گا نا. تو روئے زمین کی حکومت ہے سلیمان کے پاس, اور بی بی کہتی ہے میں جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں. معلوم ہوتا ہے نظر میں اس سے بڑی حکومت ہے. اور پھر اس بشر بن سلیمان سے پہلا جملہ جو بی بی نے بولا ہے, یہ حیران ہو کے کہتے ہیں بی بی مجھے بڑی حیرت ہے, آپ کی زبان رومی ہے, آپ عربی بھی بول لیتی ہیں, پھر جس کا میں خط لایا ہوں وہ حجت ہماری ہے, امام ہمارا ہے, آپ اس خط کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی تھی. خدا کے لیے جاگو, اگر جشن بنانا ہے تو پڑھنے سے پہلے آپ نے خط چوما تھا, چوم کے آنکھوں سے لگایا تھا. یہ آپ کو کیسے خبر کہ میں کون, یہ خط کس کا؟ پڑھنے کے بعد تو خبر ہو سکتی تھی, پہلے کیسے پتا تھا؟ بی بی جان کے کہتی ہے ایھا الجاہل الضعیف المعرفۃ بمحل اولاد الانبیاء. فرمایا انبیاء کی اولاد کی معرفت سے جاہل شخص. مہربانی, لیکن یہاں نہیں, رات گھر جا کے سوچنا ضرور. جو صحابی ہے امام کا, جو اتنا بڑا معتمد ہے کہ امامت کی امانت لانے کے لیے بھیجا گیا, وہ بی بی کی نظر میں جاہل ہے. تو کوئی مرتبہ ہے نا. آگے چلو, یہ پہلا جملہ آ گیا, باقی 2 بولنے ہیں.
جب پہنچی سامرہ، سرکار امام علیہ السلام نے دیکھا، استقبال کیا اور فرمایا اريد ان اکرمک، میں تیری تکریم چاہتا ہوں، تیری عزت چاہتا ہوں، ایما احب الیک، دو باتوں میں سے جو چاہے چن لے، عشرۃ آلاف دینار ام بشرا بشرف الی الابد، 10,000 دینار منہ دکھائی دوں۔ بھائی سسرالی رشتہ دار دلہن کو منہ دکھائی دیتے ہیں نا، اور امام کہہ رہے ہیں 10,000 دینار، اور اس وقت دینار 1 تولہ سونا ہوا کرتا تھا، تو ذرا آج 10,000 تولے سونے کی قیمت بناؤ۔ تو مولانا نے فرمایا اگر چاہو تو یہ دوں، ام بشرا بے شرف الی الابد، یا ایسے شرف کی خوشخبری دوں جو ابد تک رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سر اٹھانا حلالیو، سامنے امام ہے حجت، فرماتے خوشخبری دوں؟ حق تھا بی بی پوچھتی کون سی خوشخبری، یا یہی کہتی دے دے خوشخبری، یا زیادہ سے زیادہ خواب کو ہی مانے؟ تو سرکار عسکری تک نظر جاتی بی بی کی، آگے کا تو کچھ آتا پتا نہیں ہے نا۔ مجھے عزت حیدر کی قسم کہو، ابھی منگواؤ کتاب، ابھی 1 منٹ کے نوٹس پر، حیا کا سر جھکا کے جب سسر سے سنا کہ 10,000 دوں یا خوشخبری، سارے حیا جھکا کے فرماتی ہیں بشرا بے والا دلی، میرے بیٹے کی خوشخبری دے ہی ڈالی ہے۔ اللہ اکبر۔ امتحان کی آخری رات ہے، بسم اللہ۔ آج اس عشرے کی آخری رات ہے، امتحان کی آخری رات نہیں۔ امتحان کی آخری رات وہ ہوگی جس کی سحر کو مولا آ جائیں گے۔ کیا بات چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہتی ہیں بی بی؟ بشرا بے والا دلی، میرے بیٹے کی دے ڈالیے۔ ہاں تو کیا جانتی ہو تم کہ میں نے تمہیں اس لیے خریدا کہ اپنے بیٹے سے عقد کروں تیرا؟ الا الہ ابن کا ابی محمد۔ اب اللہ جانے تم کہاں ہو، فرمایا آپ کا وہ بیٹا جس کی کنیت ابو محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، اس طرح سے نعرہ پورے عشرے میں نہیں آیا۔ ہاں نہیں، اب فکرہ پہلے سن لو، اور آپ اگر تول سکتے ہو حلالیو، مرنگو مستوارو، کہ کیا علم ہے اس بی بی کا، کیا مرتبہ ہے اس مستور کا، کیا رفعت ہے اس ذات قدسی صفات کی۔ تم نے فقط قید میں دیکھا، نہیں، یہ جستجو ہے توحید کی، یہ آبرو ہے ولایت کی۔ فکرہ سنا، فکرہ سب کچھ جاننے والا امام ملتان والوں کے جنوانے کے لیے سوال کیا، اچھا حل تعرفین ابا محمد؟ اب شاید بی بی کے لیے اس سے بڑا جملہ جیسا میں زندگی بھر نہ کہہ پاؤں، سر اٹھاؤ، عزت حیدر کی قسم،
عصمت زہرا کی قسم، تقدس مجلس کی قسم، آنے والی کے پاکیزہ آمد کی قسم، یہی جملہ ہے کتابوں میں۔ جب مولا نے کہا جانتی ہو تم میرے بیٹے ابو محمد کو، سر جھکا کے مسکرا کے فرمایا حل فاتت لی لیلۃ لم یزرنی، میری زندگی کی وہ کون سی رات ہے جس میں تیرا بیٹا میری زیارت کو نہیں آیا؟ کیا فرمایا؟ حل فاتت لی لیلۃ لم یزرنی، ہے کوئی ایسی رات، ہے کوئی ایسی رات جس رات میں تیرا بیٹا میری زیارت کو نہ آیا ہو؟ جن کا فرمان یہ ہو کہ زیارت نا زیارت اللہ، جو فرمائے کہ ہماری زیارت اللہ کی زیارت ہے، وہ جس کی زیارت کو جائے۔ جمع کرو علماء زمانہ کو اور پھر مجھے پوچھ کے بتانا کیا مقام ہے اس بی بی کا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی مہربانی کی اتنی دیر آپ نے میری باتیں سن لی، ورنہ بڑا خوف زدہ رہتا ہوں اس رات کو میں کہ نظم کے انتظار میں ادھر کی ادھر سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ ہاں مر گئے جو اس کے لیے چل کر آئے، ان کا بھی حصہ ہے جشن میں، ان کا دل بھی نہیں توڑا جا سکتا۔ اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یاد ہے یا نہیں، عادت ہے اس خطا کار کی، چونکہ پیشہ ور شاعر ہوں نہیں، قدرت کلام کا دعویٰ ہے نہیں، اس لیے پہلا بند ہمیشہ دعائیہ ہوتا ہے، بھیک مانگتا ہوں، پھر جو شعر عطا ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کوئی شک ہے اس میں؟ ٹھیک ہے۔ خلاق خلاق تیری ذات سے مانگا ہے ترس کر، نہیں مفت میں مت بولیں آہا، اور رشوت میں مت کریں آہا۔ جب دل ہتھیلی پہ آ کے بولے تو پھر بولیں۔ خلاق تیری ذات سے مانگا ہے ترس کر، یہ میرا قلم عرش کے ارکان سے مس کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خلاق تیری ذات سے مانگا ہے ترس کر، یہ میرا قلم عرش کے ارکان سے مس کر، یوں ذہن پہ اترے میرے، یوں ذہن پہ اترے میرے اشعار برس کر، سن سن کے یہ ملتان کا مجمع کہے بس کر۔ خلاق تیری ذات سے
مانگا ہے ترس کر یہ میرا قلم عرش کے ارکان سے مس کر، یوں ذہن پہ اترے میرے اشعار برس کر، سن سن کے یہ ملتان کا مجمع کہے بس کر، اور سوچوں کو نمو، علم کو ادراک بھی دینا، مولا کے جزیرے سے ذرا خاک بھی دینا۔ سوچوں کو نمو، علم کو ادراک بھی دینا، اور مولا کے جزیرے سے ذرا خاک بھی دینا۔ اور اب تو واقعی مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ایک نور کی برسات میں یہ جشن طرب ہے۔ جاگنا جہاں جاؤ حلالیو موالیو، ایک نور کی برسات میں یہ جشن طرب ہے، اور اس رات کی بارات تو سرمایہ رب ہے۔ اللہ ایک نور کی برسات میں یہ جشن طرب ہے، اور اس رات کی بارات تو سرمایہ رب ہے۔ یہ جشن موالی کی حلالی کی طلب ہے۔ یہ جشن موالی کی حلالی کی طلب ہے۔ آخری آدمی تک میری طرف دیکھو، یہ جشن موالی کی حلالی کی طلب ہے۔ وہ کیسے منائے گا جو مشکوک نسب ہے؟ ایک نور کی برسات میں یہ جشن طرب ہے، اس رات کی بارات تو سرمایہ رب ہے۔ یہ جشن موالی کی حلالی کی طلب ہے۔ وہ کیسے منائے گا؟ وہ کیسے منائے گا جو مشکوک نسب ہے؟ جو ظاہر و باطن میں بہرحال بشر ہو، جو ظاہر و باطن میں جیسے دکھائی دینے میں انسان ہے، اندر سے بھی انسان ہو، جو ظاہر و باطن میں بہرحال بشر ہو، یہ جشن مناتا ہے جو آدم کا پسر ہو۔ بس یہی پورا سال پتہ نہیں قلم کہاں خشک ہوتا رہتا ہے، آپ لوگوں کی ضد کے آگے مجبور ہو جاتا ہوں۔ جو ظاہر و باطن میں بہرحال بشر ہو، یہ جشن مناتا ہے جو آدم کا پسر ہو۔ اور میرا مشورہ مانو گے؟ وعدہ کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو پھر یوں مہدی دوران کا یہ جشن مناؤ۔ نہیں، میں دیکھتا ہوں نا کہ آج کی رات وعدہ کر کے مکرتا کون ہے؟ غدیر خم سلمان کی سنت پہ عمل کون کرتا ہے؟ یوں مہدی دوران کا یہ جشن مناؤ، دھرتی کا جگر چیر کے ناروں سے ہلاؤ۔
یوں بسم اللہ جناب، مہربانی نوازش، یوں مہدی دوران کا یہ جشن مناؤ دھرتی کا جگر چیر کے نارو۔ یہ دیکھیں، یہ الفت ایک مثال ہے عام، میں کمرے میں بیٹھا ہوں، کہتا ہوں الفت یہ ٹیوب بجھا دو، یہ بلب جلا دو، کہنا ایک چیز بجھا دو ایک جلا دو۔ میں بھی آپ کو ایک چیز بجھانے کا اور ایک جلانے کا مشورہ دینے والا ہوں، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، وعدہ آپ کر چکے ہیں۔ یوں مہدی دوران کا یہ جشن مناؤ دھرتی کا جگر چیر کے، نعروں سے ہلاؤ دوزخ کو بجھا ڈالو، مقصر کو جلاؤ۔ اللہ اللہ، یوں مہدی دوران کا یہ جشن مناؤ۔ یہ آج ہی لکھی گئی، محسن سے فیئر کروایا میں نے کہا یار تجھ سے لکھوا رہا ہوں، وہاں تو تم پھر داد نہیں دو گے، لیکن دے رہا ہے بارات۔ یوں مہدی دوران کا یہ جشن مناؤ دھرتی کا جگر چیر کے، نعروں سے ہلاؤ اور دوزخ کو بجھا ڈالو، مقصر کو جلاؤ، مانو کے علی کو اسی محفل میں بلاؤ۔ یوں مہدی دوران کا یہ جشن مناؤ دھرتی کا جگر چیر کے، نعروں سے ہلاؤ اور دوزخ کو بجھا ڈالو، مقصر کو جلاؤ، مانو کے علی کو اسی محفل میں بلاؤ، اور سرکار کی آمد ہے تو انعام نیا لو۔ بھائی قائم زمانہ کی آمد ہے تو پرانا انعام روٹی کپڑا اور مکان، نہیں، آج نہ تو بیٹا مانگنا ہے نہ رزق مانگنا ہے، کوئی یہ چھوٹی موٹی چیزیں لے کے کیا کریں گے ہم؟ قائم کی آمد ہے، سرکار کی آمد ہے تو انعام نیا لو، اور کیا لینا خدائی سے اسے لے کے خدا لو۔ آمین۔ سرکار کی آمد ہے تو انعام نیا لو، اور کیا لینا خدائی سے، کیا لینا خدائی سے اسے لے کے خدا لو۔ اور صرف تم پھول برسا رہے ہو، نہیں، اس گھمنڈ میں نہ رہنا۔ برسائے فلک آج شہابی پہ شہابی، ہاں کوئی شک نہیں، برسائے فلک آج۔ اور یہ اگلا مصرع جو پڑھنے والا ہوں، جن کو شعر اور اردو دونوں آتے ہوں، دریچے کھلے رکھنا سماعت کے۔ برسائے فلک آج شہابی پہ شہابی، اور رخسار گلابوں کے ہوئے اور گلابی۔ اللہ اکبر۔ برسائے فلک آج شہابی پہ شہابی، اور رخسار گلابوں کے ہوئے اور گلابی۔
اور چاہتا ہے جو مٹ جائے مقدر کی خرابی، بن جا میرے قائم کی مودت کا شرابی۔ برسائے فلک آج شہابی بے شہابی، رخسار گلابوں کے ہوئے یار گلابی، چاہتا ہے جو مٹ جائے مقدر کی خرابی، بن جا بن جا بن جا میرے قائم کی مودت کا شرابی۔ کیوں؟ اس میں کا تو آدم کو بھی دیکھا ہے سوالی۔ بن جا میرے قائم کی مودت کا شرابی، بن جا میرے قائم کی مودت کا شرابی۔ اس میں کا تو آدم کو بھی دیکھا ہے سوالی، اس میں کو پیا جس نے ہوا عین حلالی۔ یہ جو ذوق رکھتے ہیں، جو اشعار کو سمجھتے ہیں، کہنا نہ صحیح، جنہیں شعر سننا آتا ہے وہ سمجھیں گے کہ اس بند میں جو قافیہ استعمال ہوا ہے شاعروں کو چکر میں ڈال دینے والا ہے، کیونکہ موجودہ زمین میں بہت ستاتا ہے شاعروں کو یہ سر اٹھانا۔ لیکن میں خود کہاں لکھتا ہوں، یہ میرا قلم عرش کے ارکان سے مسکر۔ پھر آج ہو کیا رہا ہے بتاؤں؟ پھر آج چھلکتا ہوا پیمانہ خم ہے۔ اللہ پھر آج چھلکتا ہوا پیمانہ خم ہے، پھر آج مشیت بھی کسی سوچ میں گم ہے۔ تھکنے لگو تو بتا دینا، وہیں روک لوں گا میں۔ پھر آج چھلکتا ہوا، پھر آج چھلکتا ہوا پیمانہ خم ہے، اور پھر آج مشیت بھی کسی سوچ میں گم ہے، اور منظر میں تخیل کے میرے جادہ قم ہے۔ قوم شہر کی شاہراہ، میرے تخیل کے منظر میں شہر قم کی ایک شاہراہ آئی ہوئی ہے، اور میں اس کے ایک منظر کو دیکھ کے وجد لے رہا ہوں۔ آؤ تمہیں بھی حصہ دار بناؤں اس وجد میں۔ پھر آج چھلکتا ہوا پیمانہ خم ہے، پھر آج مشیت بھی کسی سوچ میں گم ہے، اور منظر میں تخیل کے میرے جادہ ایک قوم ہے۔ منظر کیا ہے؟ عیسیٰ کا ہے سر، مہدی کے رہوار کا سم ہے۔
تمہارے فیوز اڑنا شروع ہو گئے. اچھا اگر یہ بات ہے تو آؤ، کیونکہ یہ تو آپ کو ہر سال میں بتاتا ہوں کہ جشن صرف تم ہی نہیں مناتے، فرش سے عرش تک، مکان کی آخری سرحدوں تک ہر جنس آج اپنی اپنی توفیق مطابق جشن منا رہی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پھر جو جشن ادھر ہو رہا ہے آؤ اسے زمین پہ نہ اتاریں. میں منظر میں تخیل کے بیٹھ جاؤ بیٹے، منظر میں تخیل کے میرے جادہ خم ہے. منظر کیا ہے؟ عیسیٰ کا ہے سر اور مہدی کے رہوار کا سم ہے، سم. دوسرا منظر کیا ہے؟ اتر آئے گا عرش. اگر بات سمجھ میں آ گئی تو خلاق بھی آئینہ نما دیکھ رہا ہے. جاگنا خدا کے لیے جہاں جاؤ. خلاق بھی آئینہ نما دیکھ رہا ہے، کچھ خود سے جدا کر کے خدا دیکھ رہا ہے. خلاق بھی آئینہ نما دیکھ رہا ہے اور کچھ خود سے جدا کر کے. میں نے تو پہلے عرض کیا تھا کہ جس نے سمجھا اس کے لیے اوپر والا جشن نیچے آ جائے گا. خلاق بھی آئینہ نما دیکھ رہا ہے کچھ خود سے جدا کر کے. خدا دیکھ رہا ہے تو خدا کے لیے سونے سے پہلے، تھکنے سے پہلے کہہ دینا، شرمانا نہیں، جشن کو بے رونق نہ کرنا. ہاں اب میں ہر بند کے بعد پوچھوں گا کہ ارادے کیا ہیں. اب بتائیے ارادے کیا ہیں؟ ماشاء اللہ. ہاں تو پھر قسمت کو دوبارہ سے خراب نہ کر لینا کسی اناڑی ڈرائیور کی طرح. ہاں اس مشینری کو صحیح طور پہ چلانا ہے. اب دیکھنا میری طرف. خلاق بھی آئینہ نما دیکھ رہا ہے کچھ خود سے جدا کر کے. خدا دیکھ رہا ہے. اور سر اٹھاؤ. جبریل نے فرمان خداوند یہ پایا، جبریل نے فرمان خداوند یہ پایا، جا تو بھی جہاں ہے میرے قائم کی رعایا. اللہ اکبر. ذرا خدا کے لیے جاگنا. گزشتہ سال میں نے ایک تصور پیش کیا تھا نظم میں کہ ہمارے جشن میں وہ شریک ہوا، اور یاد ہے کہ اس میں نے یہ شعر کہا تھا، اگر یاد ہے حافظے کو زنگ نہیں لگا تو، کہ خدا جبریل سے کہہ رہا ہے کہ آواز نہ دینا، آواز نہ دینا کسی حجت کے بہانے. کیوں؟ میں دائرہ بستی میں چلا جشن منانے. ہاں نہیں، بڑی مہربانی، بڑی نوازش. پچھلے سال آپ نے بڑی داد دی تھی، وہ یاد ہے مجھے، لیکن اس دفعہ تخیل وہی ہے. لیکن دیکھیں کہ اس دفعہ وہ بات
کن لفظوں میں کہی گئی، کس انداز سے کہی گئی؟ جبریل نے فرمان خداوند یہ پایا، جا تو بھی جہاں ہے میرے قائم کی رعایا، خود کو ہے بہت آنکھ سے بندوں کی چھپایا، پر آج یہ منشا ہے کہ تو پہنچ میں آیا۔ جبریل نے فرمان خداوندی یہ پایا، جا تو بھی جہاں ہے میرے قائم کی رعایا، جا تو بھی جہاں ہے میرے قائم کی رعایا، خود کو ہے بہت آنکھ سے بندوں کی چھپایا، پر آج یہ منشا ہے کہ تو پہنچ میں آیا۔ آنا کیوں چاہتا ہے یہاں؟ دیکھو اللہ کہتا ہے چونکہ میں نے قائم کو اپنی دھڑکنوں سے الگ کر کے زمین پہ بھیجا ہے، آنا اس لیے چاہتا ہوں کہ مشکل سے یہ کیفیت ازداد ملی ہے، دیکھوں تو مجھے خلق سے کچھ داد ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو تو مجھے خلق سے کچھ داد ملی ہے۔ پروردگار بڑا اترا رہا ہے، بڑے ناز میں دکھائی دے رہا ہے۔ کیا انوکھی شے بنائی ہے، اب جس طرح اس نے بنائی ہے سنو گے؟ جب علم و ارادہ کو خدا نے کیا باہم، جب علم و ارادہ کو خدا نے کیا باہم، تب پھوٹ پڑا زور سے الہام کا زمزم۔ تب پھوٹ پڑا زور سے الہام کا زمزم، اور دھڑکن دل یزداں کی بھی کہنے لگی پہ ہم۔ نہیں کیا کریں، اب اسی مصرے پر میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ممبر چھوڑوں یا سفر جاری رہے۔ دھڑکن نہیں، یہ تو فیصلہ مصرے کے بعد ہوگا۔ دھڑکن دل یزداں کی بھی کہنے لگی باہم، کہنے کیا لگی؟ تم ہم ہوئے، ہم تم ہوئے، باہم ہوئے تم ہم۔ جب علم، دیکھو میری طرف بابا، دیکھتے میری طرف، جب علم و ارادہ کو خدا نے کیا باہم، جب علم و ارادہ کو خدا نے کیا باہم، تب پھوٹ پڑا زور سے الہام کا زمزم، دھڑکن دل یزداں کی بھی کہنے لگی باہم، تم ہم ہوئے۔ میری پڑھائی میں بیٹھ کے سننا کہ یہ دھڑکن کی آواز ہے یا نہیں؟ تم ہم ہوئے، ہم تم ہوئے، تم ہم ہوئے، ہم تم ہوئے، تم ہم ہوئے۔ ایسا لگے گا جیسے دھڑکن بول رہی ہو، تم ہم ہوئے، ہم تم ہوئے، باہم ہوئے تم ہم۔ اور تصویر میں کھو کھو کے مصور تو مگن تھا، جب غور سے دیکھا تو وہ قائم کا بدن تھا۔ ارشاد صاحب اسی جشن کی قسم، جو میں نے لکھا ہے، جس مصرے پہ کوئی چاہے اسی پر قول معصوم دکھا سکتا ہوں۔ ایک مصرع بھی ان کے قول کی روشنی سے آ رہی نہیں ہے، ایک مصرع بھی۔ ہاں، یہ تخیل پردازی نہیں، حقیقت ترازی ہے۔ جی، اس طرح بنایا خود سے
بے جسم نے جدا کیا، خود سے جدا کیا. ایک بات کا فیصلہ تو کرو. اب ایسا ہے، اب لا تعداد ماشاء اللہ مولا کی تعداد میں اضافہ کریں، میرے سامنے بیٹھے ہیں. اب میں کہتا ہوں بھائی میرا ایک کام ہے، الفت تم جاؤ، چلا گیا. فوزن تم جاؤ، اس کے بعد اجازت آپ جائیں، منظر تم جاؤ. اسی طرح ایک ایک بھیجتے سب سے آخر میں تنویر نقوی سے کہتا ہوں نقوی اب تم جاؤ. اب بتاؤ پورے مجمع میں سب سے زیادہ میرا قرب کسے حاصل رہا؟ ہاں اس کا حاصل ہوا نا جو آخر میں بھیجا گیا. آدم سے سلسلہ حجیت شروع ہوا، جو آخری حجت ہے، لیکن آخر مشیت کا تقاضا تھا، بھیجنا تھا. حسن عسکری کے گھر بھیجنا تھا، حسن بھیجنے کا پروگرام بنایا. جاگنا حلالی ہو، فرمایا یہ توحید سے سرکار حسن سے. اب زمین پہ بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے. فرمایا یہ توحید نے سرکار حسن سے تیار رہو، چل دیا مہمان وطن سے. سرکار حسن سے تیار رہو، چل دیا مہمان وطن سے. اور اس طرح جدا ہوتے ہیں ہم آج سجن سے. جدا ہوتے ہیں ہم آج سجن سے، جس طرح سے ہوتی ہے الگ جان بدن سے. فرمایا یہ توحید نے سرکار حسن سے تیار رہو، چل دیا مہمان وطن سے. اور اس طرح جدا ہوتے ہیں ہم آج سجن سے، جس طرح سے ہوتی ہے الگ جان بدن سے. لیکن عسکری دیکھو، میں نے تیرا دل نہیں توڑا، تیرے پاس بھیج دیا نا اس کو جو سب سے میرے قریب تھا. تو اب دیکھو سودا کریں. چاہتا یہ ہوں کیا کہ آباد رہے تیری محبت کا نگر بھی، پر شرط ہے ایک روز یہ آئے میرے گھر بھی. پر شرط ہے ایک روز یہ آئے میرے گھر بھی. اور مولا نے بھی دیکھو وعدے کی پاس کی تھی یا نہیں؟ ادھر آیا اور ادھر بھیج دیا. اب جناب عسکری کے ہاتھوں پہ آئے، دیکھنا میرے طرف. ہاں اسی لیے بار بار کہتا ہوں بیٹا سونا سونا کرو، لیکن ہزاریوں کی طرح جاگ کے. اور پھر جشن، اور پھر ایسوں کے جشن، ایسوں کے جشن ایسوں کے نصیب میں ہوتے ہیں کیا؟ یہ جشن ایسے ویسے لوگ نہیں مناتے، یعنی کیسے کیسے لوگ مناتے ہیں. بلا تشبیہ سرکار کے ہاتھوں پر ولایت کا رحل، ولایت کا قرآن، رحل امامت پہ قرآن امامت. اس
نے نگاہ بے نگاہی سے، حالانکہ ابھی ابھی بھیجا ہے، ابھی ابھی بھیجا ہے، نگاہ بے نگاہی سے دیکھا، منظر اچھا لگا، بے دل کا دل دھڑکا، جبریل جی رب جلیل، لیکن جب میرے پاس تھا نا تب بدن نہیں تھا اس کا، کیونکہ یہ عالم اجسام نہیں ہے، یہاں تو بدن نہیں تھا، تب تو دل توحید کی دھڑکن بن کے رہتا تھا، ابھی ابھی بدن دے کے بھیجا ہے نا، اب پہلی نظر میں پہلے سے بھی پیارا لگ رہا ہے، نہیں میں دیکھتا ہوں کہ جاگ رہے، اب آخری آدمی تک قاری صاحب کی ضمانت کے ساتھ سب سے جواب طلبی کروں گا اپنے ہمسائے کی، جبریل پہلے سے بھی پیارا لگ رہا ہے، منہ نہ چوموں اس کا، ڈالنے والے جب تو نے جو چاہا وہ کیا، میں کون ہوں تیرے ارادے کی دیوار بننے والا، چوم، پگلے بدن تو نہیں ہے نا، جسم تو رکھتے نہیں ہم، اور آج بے دل کا دل منہ چومنے کو بھی چاہ رہا ہے، اچھا ایسا کر جلدی جا نجف جا، بڑی جلدی پہنچ گئے، اور میرا خیال سے کہ سارا مجمع پہنچ گیا حقیقت تک، ایسا کر نجف جا، بس جبریل نے بس اس پر کو یوں ہی کرنا تھا، دیر کس لیے تھی، قدم نجف، مالک میں آ تو گیا، دل تیرا چاہ رہا ہے منہ چومنے کو، اور مجھے نجف میں کیوں بھیجا، آگے استاد جی کی بارگاہ ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے، ڈانٹ کھلوانا ہے مجھے، آواز خود رہا رہی، جبریل دیکھ استاد کی طرف دیکھ، لب ہو کے صفا ہو کے یہ چہرہ ہو علی کا، لب ہو کہ صدا ہو کہ یہ چہرہ ہو علی کا، سر تا قدم جو بھی ہے خالق کے ولی کا، گر غور سے دیکھے تو سراپا ہے جلی کا، غور سے دیکھو تو سراپا ہے جلی کا، بس جا کے کہو حکم یہ ہے لم یزلی کا، کیا منہ چومیے اس پیکرے تسلیم و رضا کا، اور کان میں کہیے کہ یہ بوسہ ہے خدا کا، قدم جو بھی ہے خالق کے ولی کا، گر غور سے دیکھو تو سراپا ہے جلی کا، بس جا کے کہو حکم یہ ہے لم یزلی کا، منہ چومیے اس پہ کرے تسلیم اور رضا کا، اور کان میں کہیے کہ یہ بوسہ ہے خدا کا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پروردگار
اتنا عظیم ہے یہ بچہ تیری نظر میں، اتنا عظیم کہ آج وجہ اللہ کی علت بتا رہا ہے کہ اسی دن کے لیے اسے وجہ اللہ بنایا تھا۔ آج تو نے وجہ اللہ کی علت بیان کی، بڑا باکمال بچہ ہے، بڑا عظیم، کہا جاننا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے یہ نیند سے لاشے کی دو عالم کو جگائے، نیند سے لاشے کی، لاشے کی نیند سے۔ یہ رات والی تقریر یاد ہے یاد؟ موقع اکبر یاد ہے؟ نہیں، سر اٹھاؤ، عالم امکان یاد ہے؟ یاد ہے تو پھر شعر سنو، یہ نیند سے لاشے کی دو عالم کو جگائے، چاہے تو 1000 عالم امکان بنائے۔ تیرے کان کا کاروبار شروع ہو گیا، اس کا مطلب تھک گیا ہے تو، یا لفظ سے تک گیا ہے کوئی یہاں؟ اچھا نیٹ کا، تو پھر دیکھ، پھر امتحان لینے لگا ہوں، تیرا بھی تیرے مجمع کا بھی۔ چاہے تو 1000 عالم امکان بنائے، اور گر موت کو مارے تو خدا بھی نہ جلائے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ نیند سے لاشے کی دو عالم کو جگائے، چاہے تو 1000 عالم امکان بنائے، اور گر موت کو مارے تو خدا بھی۔ کبھی پردہ دار گھر میں مہمان ہونے کا اتفاق ہوا ہے؟ اب ایسا ہے کہ صاحب خانہ نہیں، عام مہمان ہے، گھر پردہ دار ہے، باہر جانا ہے، تو طریقہ کیا ہے؟ پردہ آواز دیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ پردہ سمجھ آئیں گے کہ مہمان باہر جائے، پردہ ہو جائے گا۔ اچھا، یا گھر میں آنا چاہ رہے ہیں آپ، جب کام کر کے باہر سے پھر واپس آئے، بیٹھک میں جانا ہے، اپنے بیڈ روم میں جانا ہے، پھر آپ کہیں گے پردہ، پردہ ہو جائے گا، آپ اندر چلے جائیں گے۔ سر اٹھانا، یہ نیند سے لاشے کی دو عالم کو جگائے، چاہے تو 1000 عالم امکان بنائے، اور گر موت کو مارے تو خدا بھی نہ جلائے، اور پردہ نہ کہے پردہ توحید میں آئے۔ اللہ ہاں، یہاں تھوڑے لوگ پہنچے، پھر سوچنا، علم بانٹنے والی ذات سے توفیق مانگنا، گر موت کو مارے تو خدا بھی نہ جلائے، اور پردہ نہ کہے پردہ توحید میں آئے۔ پردہ نہ کہے پردہ توحید میں آئے، اور تشکیک ہے کیا، یعنی شک، تشکیک ہے کیا، جاہل و مردود کو ان پر نوکر کو بٹھا دیتے ہیں جو مسند کن پر۔ اللہ تشکیک ہے کیا،
یہ نیند سے لاشے کی تو عالم کو جگائے، چاہے تو ہزار عالم امکان بنائے، گر موت کو مارے تو خدا بھی نہ جلائے، پردہ نہ کہے پردہ توحید میں آئے، اور تشکیق ہے کیا جاہل و مردود کو ان پر، نوکر کو بٹھا دیتے ہیں جو مسند کن پر۔ ایک ایک شے قول معصوم سے ثابت۔ یہ بس قریب آ گیا میں، بس چند لمحے جشن کی حدوں پہ ہی چھوڑیں۔ یہ سارے ہیں توحید کی تصویر جلالی، 14 کے 14 یہ سارے ہیں توحید کی بلا تشبیہ تصویر جلالی۔ ویسے تو علی نے بھی نہ بھیجا کوئی خالی، کبھی ہیرا خریدا ہے؟ ہیرا کبھی دیکھا ہے؟ چلیے میں اپنا پہلا لفظ واپس لیتا ہوں۔ نہیں، یہ ضروری نہیں، یہاں ہیروں کے خریدار بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، کچھ نے خریدا ہوگا، کچھ نے دیکھا ہوگا۔ جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں۔ ہیرے کی قیمت وزن پہ نہیں ہوتی، یعنی کہ ہیرا پڑا ہے تو قیمت پڑی ہوگی، اس کے کیرٹس کی قیمت ہوتی ہے، یعنی جتنے اس کے پہلو زیادہ، کسی جوہری سے پوچھئے گا، اتنی قیمت زیادہ۔ اور سب سے زیادہ قیمتی ہیرا وہ ہے جو پہلی کے چاند کے شیپ کا ہو، ہلالی شکل کا، سب سے قیمتی، یعنی ایک ہی جسامت کا اتنا اگر غیر ہلالی شکل کا ہزاروں میں ہے تو ہلالی لاکھوں میں۔ اب سنیے گا، یہ سارے ہیں توحید کی تصویر جلالی۔ ویسے تو علی نے بھی نہ بھیجا کوئی خالی، قائم کا بنے گا جو مگر کوئی سوالی، پھر اس کے لیے ہیچ ہے علما سے ہلالی۔ قائم کا بنے گا جو مگر کوئی سوالی، پھر اس کے لیے ہیچ ہے علما سے ہلالی۔ اور ابھی جب محسن لکھ رہا تھا تو اس نے مجھے پوچھا کہ قبلہ تلفظ الماس ہے یا الماس؟ میں نے اسے پھر بتایا کہ الماس لمس کی جمع ہے، اور جس چیز کا نام ہیرا ہے اسے الماس کہتے ہیں۔ قائم کا بنے گا جو مگر کوئی سوالی، پھر اس کے لیے ہیچ ہے علما سے ہلالی، انداز عطا ایسا ہے سلطان زمان کا۔ انداز آپ کو خصوصیت کے ساتھ دیکھنے کے لیے میں نے ہاتھ روشنی کے آگے رکھا۔ انداز عطا ایسا ہے سلطان زمان کا، جو اس کا بھکاری ہے وہ داتا ہے جہاں کا۔ انداز عطا ایسا ہے سلطان زمان کا، جو اس کا بھکاری ہے۔ اب غور کرو، ویسے تو علی نے بھی نہ بھیجا کوئی خالی، اللہ اکبر۔
اللہ ویسے تو علی نے بھی نہ بھیجا کوئی خالی، اور انداز عطا ایسا ہے سلطان سماؤں کا، جو اس کا بھکاری ہے وہ داتا ہے جہاں کا۔ اور اب یہ جو بات آپ کو سنانے لگاؤں، مثلا پوچھا الفت 8 9 17 تھی عربی کی، اس کو 2 شعروں میں بند کیا میں نے، صرف 2 شعروں میں 8 9 17 کو۔ اور کیوں بیٹے؟ کوئی ایک حرف بھی ہے جس کا مفہوم ان 2 شعروں میں آیا نہ ہو؟ ایک بات پڑھی کتاب میں، پہلے میں نے سوچا کہ خطبہ پڑھنے کے بعد جیسے پہلے زبانی گفتگو ہوگی اشعار سے پہلے، تو اس میں سناؤں گا، اور میں سوچا نہیں، اسے بھی شعر میں ہی بند کرتے ہیں۔ ایک راز کہوں تے جو کرو علم کا زینہ، ابھی وہ کتاب کی عبارت شروع نہیں ہوئی نا، وہ تو صرف 2 شعروں میں، 3 شعر ہوتے نا بند میں، یعنی 6 مصرے، تو 4 مصروں میں وہ بات ہے۔ ایک راز کہوں، تمہاری نیت ہی نہیں جب سننے کی راز، تو بتاؤں کیوں؟ ایک بھی تو آدمی نے بول کے نہیں دیا کہ ہاں کہو۔ ایک بس ختم ہو گیا جشن، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں خوشیاں مناؤ، مولا تمہیں سلامت رکھے، اگلے سال آئیں گے پھر انشاءاللہ اس جشن کے لیے۔ اقراض کہوں طے جو کرو علم کا زینہ، کہوں علم کا زینہ طے کرو گے؟ اقراض کہوں طے جو کرو علم کا زینہ، شعبان معظم کا طلسمی ہے مہینہ۔ اقراض کہوں طے جو کرو علم کا زینہ، ایک ایک آدمی کے چہرے پہ نظر ہے میری، شعبان معظم کا طلسمی ہے مہینہ۔ یہ تو تھی میری اپنی بات، کتاب کی اب شروع ہو رہی ہے۔ اقراض کا ہوتا ہے جو کرو علم کا زینہ، شعبان معظم کا طلسمی ہے مہینہ، اس ماہ میں آتا ہے جو مومن کو پسینہ۔ گردے صاحب میں اکثر سوچا کرتا تھا کتنا قیمتی پسینہ ہے میرے رسول کا، آدم سے عیسیٰ تک نبی بنتے گئے، جھت تیرے کی کتنا غلط ہے ہمارا پسینہ، یہ صاف کیا اور پھینک کے پرے مارا، منوں کے حساب سے جمع کرو، آنے کا بھی نہیں بکتا، لیکن جب سے یہ روایت پڑھی خیال بدل لیا۔ سر اٹھاؤ اگر جشن میں آئے ہو، حلالیو ملنگو مستوارو، اقراض کا ہوتا ہے جو کرو علم کا زینہ، شعبان معظم کا طلسمی ہے مہینہ، اس ماہ میں آتا ہے جو مومن کو پسینہ، ہر قطرے سے ایک نور کا ڈھلتا ہے نگینہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو پورے عشرے میں، بلکہ الفت میری تو پوری زندگی آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے، ایک عرصہ ہوا پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے، کبھی میں نے نہیں کہا ایسا نعرہ سنا اور ویسا نعرہ سنا اور یہ کر دو وہ کر دو، لیکن اب دل چاہ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں چاہ رہا ہے۔
میں راضی، میرا اللہ تم سے راضی، میرا مولا تم سے راضی، معصومین تم سے راضی۔ مومن سے جب یہ سب راضی ہیں، میں کون ہوں ناراض ہونے والا؟ ایک راز کہوں طے جو کرو علم کا زینہ، شعبان معظم کا طلسمی ہے مہینہ، اس ماہ میں آتا ہے جو مومن کو پسینہ، ہر قطرے سے ایک نور کا ڈھلتا ہے نگینہ، اور زیور میں لگا دیتے ہیں حوروں کے یہ گوہر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حلالیوں کی طرح سنا تم نے، صلہ قائم علیہ دیں گے، میں کیا دے سکتا ہوں؟ حلالیوں کی طرح آخری لمحات ہیں اس جشن کے، سر اٹھانا یہی پڑھا کتابوں میں۔ زیور بنتے ہیں نا خواتین کے لیے، پھر نگینے جڑے جاتے ہیں۔ ایک راز کہوں، اسی لیے تو کہا تھا راز کی بات ہے، ایک راز کہوں طے جو کرو علم کا زینہ، شعبان معظم کا طلسمی ہے مہینہ، اس ماہ میں آتا ہے جو مومن کو پسینہ، ہر قطرے سے ایک نور کا ڈھلتا ہے نگینہ، اور زیور میں لگا دیتے ہیں حوروں کے یہ گوہر۔ ملتان والو ہو جس کا پسینہ وہی اس حور کا شوہر۔ یہ تو مقرر کہو کہ اپنے منفعت کی بات ہے، اپنے فائدے کی۔ اس ماہ میں آتا ہے جو مومن کو پسینہ، ہر قطرے سے ایک نور کا ڈھلتا ہے نگینہ، اور زیور میں لگا دیتے ہیں حوروں کے یہ گوہر۔ وہ جس کا پسینہ وہی اس حور کا شوہر۔ جس مومن کے پسینے کے نگینے جس حور کے حصے میں آئے، وہ حور اسی مومن کے حصے میں۔ رجگارا، انہوں نے تیرے ولی اعظم، تیرے حجت کبریٰ، تیرے بقیت اللہ کا جشن منایا، اور اے خالق تقدیر دعاؤں میں اثر دے۔ اے خالق تقدیر دعاؤں میں اثر دے، پہچانے جو مولا کو وہ ہم سب کو نظر دے۔ اللہ اکبر۔ اے خالق تقدیر دعاؤں میں اثر دے، پہچانے جو مولا کو ہم سب کو نظر دے، اور ہر ایک رگے جام یوں عرفان کو بھر دے، ہو ایسا موالی کہ جو چاہے وہی کر دے۔ ہر ایک رگے جامے یوں عرفان کو بھر دے، ہو ایسا موالی، ایسا موالی کہ جو چاہے وہی کر دے، اور ہم سب کے مقدر میں ہو ایک بوسہ پرجوش۔ ہم سب کے مقدر میں ہو ایک بوسہ پرجوش، آ جائے اگر سامنے سرکار کی پاپوش۔ پروردگار عالم ایسے لاتعداد جشن آپ کو منانا، سننا، اور ہم خطا کاروں کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ اور بس دعا تو یہی ہے، پہلے بھی آپ کو میں نے آپ کا خیر خواہ بن کے مشورہ دیا کہ آج کی چھوٹی موٹی چیز مانگ کے اپنا حق ضائع مت کرنا۔ کیا لینا خدائی سے، اسے لے کے خدا لو۔ اس کی معرفت، اس کی عقیدت، اس کی مودت، اس کا احترام، اس کی پہچان ہم سب کو نصیب ہو۔
اور پروردگار آج اپنی اس عید اعظم عید اکبر ولی اعظم کی آمد کے صدقے میں ہمیں ہمارے سوالوں کی وسعت کے مطابق نہیں اپنی خوشی کی مقدار کے مطابق عطا کر. اور سب سے بڑی دعا یہ کہ کچھ بھی نہ دے ہمیں، ہمارا وارث دے دے ہمیں. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرجهم بقائمهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم من الطاهرين المعصومين. السلام کی آمد کے سلسلے میں واجب الکرام جناب علامہ صاحب کیک کاٹنے کی رسم ادا کریں گے. کسی معصوم کی آمد پہ تالی نہیں بجے ان کی تعلیمات کے خلاف ہے، کے تقدس کے خلاف ہے. بس بات سنو میری، ہر سال یہ کیک کاٹا جاتا ہے، پتہ ہے کیوں؟ ہسٹری میرے ہاتھ میں دی جاتی ہے. کس لیے؟ ہمارے تصور میں یہ ہوتا ہے ہم گلا کاٹ رہے ہیں اپنی مشکلات کا، ہم جگر چیر رہے ہیں مقصر کا. مولا کو یاد کرتے ہوئے ہم اپنی مشکلات اور مقصر کی بربادی کا سامان کریں. یا